جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے عمران خان صاحب کو پیغام بھجوایا ہے۔ کیا پیغام بھجوایا ہے، کس کے ذریعے بھجوایا ہے، خان صاحب نے آگے سے کیا جواب دیا ہے، امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ مریم بی بی اور بلاول کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں، میری کوشش ہے کہ پہلے وہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور پھر ہم عاصم منیر صاحب نے جو پیغام بھجوایا اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں آپ کو میں بتاتا ہوں۔ مریم بی بی نے کہا جا رہا ہے کہ جی اپنی الیکشن مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ آج انہوں نے کچھ تصاویر یا گرافکس شیئر کیے اپنے ٹویٹر کے اوپر۔ اب یہ سامنے جو آپ کو گرافک نظر آ رہا ہے، اس میں ایک طرف نواز شریف صاحب کی تصویر بنی ہوئی ہے، لکھا ہوا ہے اقامہ، دوسری طرف لکھا ہوا ہے ٹہریان خان، بیٹی چھپانا، اور دوسری طرف لکھا ہے جو تنخواہ بیٹے سے لی ہی نہیں، اقامہ۔ اب یہ ہے ان کا سیاسی بیانیہ کہ عمران خان کی ذاتی زندگی پہ یہ حملہ کر رہے ہیں۔ آپ نے ماضی میں بھی دیکھا ہوگا کہ بی بی کے حوالے سے، ان کی برہنہ تصاویر کے حوالے سے ذکر ہوتا ہے، باقاعدہ ایک سیل بنایا گیا تھا جس کا مقصد ہی یہ تھا کہ 90 کی دہائی میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی کردار کشی کی جائے۔ اب آپ کو سمجھ آئیے کہ ان کا سیاسی بیانیہ عوام میں کیوں مقبول نہیں ہوتا۔ اس وقت جو عوام کی حالت ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنے بل ادا کر سکیں، اپنے بچوں کی فیس دے سکیں، اور یہ شخص جس کا انہوں نے یہاں پہ تصویر لگائی ہوئی ہے اقامہ والا، یہ لندن میں دنیا کی مہنگی ترین گاڑیوں میں پھر رہے ہیں اور مہنگے ترین سٹورز میں شاپنگ کر رہے ہیں، وہاں سے ویڈیوز آ رہی ہیں، اور یہاں پہ ان کی جو بیٹی ہیں وہ کس طرح بنا رہی ہیں اپنا سیاسی بیانیہ کہ عمران خان کی کوئی بیٹی ہے یا اس کی ذاتی زندگی ہے، اس کی ذاتیات کے اوپر اٹیک کر کے۔ بھائی ان کی کسی چیز میں آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جس میں عوام کے لیے کچھ ہو؟ تو یہ وہ بنیادی چیز ہے جو یہ لوگ سمجھنے سے قاصر نہیں ہے، یا اتنی ان میں انٹلیکچوئل کیپیسٹی نہیں ہے۔ باقی جہاں تک اقامہ کا تعلق ہے، دنیا کا کون سا وزیر اعظم ہوتا ہے جس کے پاس کسی دوسرے ملک کا اقامہ ہو یا کسی دوسرے ملک کا ویزا اس نے رکھا ہو، ورک پرمٹ رکھا ہو؟ تو یہ تو کیوں رکھا جاتا ہے اقامہ؟ میں اس تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا۔ جو لندن کے فلیٹس ہیں ان کی کتنی منی ٹریل دی گئی ہے اس تفصیلات میں بھی نہیں جاؤں گا، لیکن میں آپ کو مریم بی بی کا مائنڈ سیٹ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کس طریقے سے اپنی الیکشن کمپین چلا رہی ہے اور کیوں ان لوگوں کو بار بار ناکامی ہوتی ہے۔ اچھا، ایک اور تصویر دیکھیں، انصاف کا ترازو برابر کرو، ترازو کے پلڑے برابر کرو۔ ایک طرف انہوں نے بہت سارے نون لیگ کے لوگوں کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں، ایک طرف عمران خان کی تصویر لگائی ہوئی ہے، دوسری طرف جناب لکھا ہوا ہے اگلی ایک اور گرافک کے اندر کہ میاں صاحب کو کوئی بیل نہیں ملی، اور دوسرے کو جو ہے وہ کتنی دفعہ بیل ملی۔ یہ وہی میاں صاحب ہیں جو سزا یافتہ مجرم ہے، جو دنیا کی مہنگی گاڑیوں میں لندن میں گھوم کے مہنگے ترین سٹورز میں شاپنگ کرنے جا رہا ہے۔ پاکستان نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں شاید ایسا کوئی پہلا یہ مجرم ہو جس کو جیل سے نکال کے لندن بھجوا دیا گیا ہو، تو وہ ان کے غم قوم کو بتا رہی ہیں۔ اچھا، اور ایک اور بھی ان کا گرافک ہے، اس میں بھی یہی چیز ہے، وہ اپنا بتا رہی ہیں میں اور میرے والد کی کتنی کورٹ پیشیاں ہوئی اور عمران خان کی کتنی کورٹ پیشیاں ہوئی۔ اب یہ سارے ان کا جو بھی بیانیہ ہے، ٹھیک ہے، میں مان لیا، مان لیا کہ جی سب درست ہے۔ اس میں عوام کے لیے کیا ہے؟ اس میں عوام کا کدھر دکھ ہے؟ اس میں عوام کا کدھر غم ہے؟ اس میں وہ عوام جو پس رہی ہے، مہنگائی سے پس رہی ہے، جن کے بچے سکول نہیں جا سک رہے، جو لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو رہے ہیں۔ یہاں تک حالت آ گئی ہے کہ لوگ روٹی نہیں 2 وقت کی کھا سکتے۔ کتنے روپے کی وہ روٹی ہوئی ہے، دودھ کتنے روپے کا، چینی کتنے روپے کا، اس ساری چیز میں آپ کو کہیں پہ نظر آتا ہے؟ ان کے جلسے چلے جائیں، ٹرک، یہ وہ گوگی پیرنی، یہ وہ توشہ خانہ، کہیں پہ یہ عوامی مسائل پہ آپ کو بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ یہ ذاتی نوع، یہ اب اس عوام کو جن کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی، یہ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم بڑے مظلوم ہیں، ہماری مظلومیت کا کیس تم لڑو۔ دوسری طرف عمران خان کہتا ہے عوام کو کہ تم لوگ بڑے مظلوم ہو، یہ تمہارے مسائل ہیں، ہم تمہارا کیس لڑیں گے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے۔ اور دوسرا، جس طرح ذاتیات، جو عمران خان کی بیٹی کی یہاں پہ تصویر لگائی ہوئی، اور یہ نہیں ہے کہ یہ کسی کارکن نے، پہلے تو بہت سارے لوگ جو ہے آپ کو گالیاں دیتے ہیں یا آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، ہر اس بندے کو جو نون لیگ پہ تھوڑی سی تنقید کرے، اگر آپ اس شخص کو دیکھیں تو ہر دوسرے بندے کو مریم بی بی خود فالو کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ کسی اس طرح کے کارکن نے کوئی تصویر نہیں لگائی جس کو مریم بی بی نے ری ٹویٹ کر دیا ہو، بلکہ یہ خود مریم بی بی اپنے اکاؤنٹ سے، آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹر کے اوپر لگا رہی ہیں، جس میں عمران خان کی ذاتی زندگی کے اوپر حملے ہو رہے ہیں۔ اگر دوسری طرف سے بھی ذاتیات کے اوپر حملے ہونا شروع ہو گئے تو پھر آپ کدھر جائیں گے؟ پھر کیا ہوگا؟ کیا اس طرف آپ سیاست کو لے کے جا رہے ہیں؟ لیکن اس کے اوپر نہ کسی کی اخلاقیات جاگیں گی، نہ کہ جو مورل برگیڈ ہے وہ اٹھے گا، وہ کہے گا جناب ذاتی زندگی پہ کیوں حملے کر رہے ہیں۔ اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے سیاست میں، ماؤں بیٹیوں والی وہ جو سیاست ہے
جو بڑے لیکچر دیتے ہیں اس میں صحافی بھی ہیں، پر یہاں پہ یہ خود لیڈ کر رہی ہیں ایک ذاتی کمپین کو، ذاتیات کے اوپر کمپین کو چلا رہی ہیں، اس کی ذات کے اوپر، اس کے کردار کے اوپر حملے کر رہی ہیں، لیکن ضرور کریں، 100 دفعہ کریں، اس لیے کہ ان کی تاریخ ہے۔ 90 کی دہائی میں محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھی اسی طرح ٹارگٹ کیا گیا، باقاعدہ ایک سیل بنایا گیا، جس طریقے سے وہ ٹارگٹ کرتے تھے محترمہ کی جو کردار کشی ہوئی وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ لیکن یہ وہ 90 کی دہائی نہیں ہے جو میں یہ کہتا ہوں نا کہ یہ 90 کی دہائی میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں، تو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں مذاق کر رہا ہوں۔ یہ باقاعدہ طور پہ اس دہائی میں یہ 30-40 سال پیچھے ہیں ذہنی طور پہ، سیاسی ذہنی طور پہ۔ ویسے جو ذہنی پسماندگی کتنی ہے وہ آپ ٹویٹ سے اور ذاتی کمپین سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس میں کتنی ذہنی پسماندگی، چاہے وہ پی ٹی آئی والے کریں یا کوئی اور معزز جماعت کرے، جو بھی کرے، میرے خیال میں وہ کس حد تک جائز ہے اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ اینی وے، اب آپ کو سمجھ آئیے کہ ان کا سیاسی بیانیہ کیوں نہیں بکتا، یہ اس لیے کہ یہ اپنی ذات سے آگے سوچ ہی نہیں سکتے۔ عوام کے مسائل پہ ایک بتاتی نا، یا گرافکس بتاتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، عوام کے لیے کیا ہوگا، نہیں، عمران خان کی ذاتی زندگی کے اوپر حملہ کر کے بیانیہ نہیں بنتے۔ آپ 100 دفعہ کریں، جو مرضی کر لیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بھوکی ننگی عوام، وہ عوام جس کو اس وقت روٹی کے لالے پڑے ہوئے، وہ آپ کی مظلومیت کی جنگ لڑے، آپ کے حقوق کی جنگ لڑے۔ آپ نے ان کے حقوق کی جنگ لڑنی ہے، تب عوام آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ اچھا، بلاول صاحب نے کہا ہے کہ جناب ہمارے جو سیلاب متاثرین ہیں ان کی کوئی صحیح خدمت وغیرہ نہیں ہو رہی، ان سے کیے گئے وعدے پورے نہیں ہو رہے، تو میں وزارت ہم چھوڑ دیں گے، یہ کر دیں گے۔ بلاول صاحب، لگتا ہے کہ دنیا کے ملک ختم ہو گئے، پوری دنیا تو آپ نے گھوم لی ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں ہم وزارت چھوڑ دیں گے، اس لیے کہ اب اور کوئی ایسا ملک رہ نہیں گیا جہاں پہ میرے بھائی بلاول صاحب پھر کے نہ آئے ہوں سوائے افغانستان کے۔ پوری دنیا انہوں نے گھوم لی ہے، صرف افغانستان نہیں گئے، اس لیے کہ وہاں پہ جانے کا فائدہ نہیں ہے۔ دنیا میں جائیں، پی آر کریں، اپنی دنیا کو اپنا سی وی دکھائیں کہ جناب میں ہوں پاکستان کا وزیر خارجہ، بھٹو خاندان کا جو ہے روشن چراغ، اور بلا بلا بلا، جو مرضی اپنی جو ہے وہاں پہ جا کے آپ اپنی پیش کریں، جو ہے اپنے سی وی، اور ان کو بتائیں، ایک طرح سے ان کو دکھائیں کہ آنے والا لیڈر میں ہوں۔ تو ایسا نہیں چلے گا، دنیا آپ نے پوری گھوم لی اور اب آپ کہہ رہے ہیں آپ وزارتیں چھوڑ دیں گے۔ وزارتیں آپ تب چھوڑیں گے جب آپ کو پتا ہے کہ ہمیں الیکشن میں اس سے نقصان ہوگا۔ اب اس میں یہ بھی ایک خبر ہے کہ پی ڈی ایم کی کچھ جماعتیں جو ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ نگراں سیٹ اپ کو طول دیا جائے، بے شک جو ہے ایک اس قسم کا سیٹ اپ آ جائے کہ جو ٹیکنوکریٹس کا سیٹ اپ ہے اس کے اوپر بھی مشاورت ہوئی ہے، وہ لمبا کر دیں، 2 سال اس کو چلا دیں، اس کے بعد الیکشنز ہوں، اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ ان کو تو بری طرح شکست ہوگی۔ پیپلز پارٹی کو یہ ہے خواہش کہ سندھ کے اندر ہمیں مینڈیٹ مل جائے گا، سندھ کا ایئرپورٹ ہمارے پاس ہے، وہاں سے جو پورٹ ہمارے پاس ہے وہاں سے لانچیں بھی جا سکتی ہیں، پورٹ کے ذریعے جو ہے ہم گھوم پھر سکتے ہیں، سمندر میں سیر کرنے جا سکتے ہیں، ایئرپورٹ کے ذریعے باہر جا سکتے ہیں، ایئرپورٹ کے ذریعے ہمارے دوست آ جا سکتے ہیں، پوری ایڈمنسٹریشن ہمارے پاس ہے، پوری سندھ کی پولیس ہمارے پاس ہے۔ بلاول جو ہے مارچ کرنے بھی آتے ہیں تو سندھ سے پولیس ساتھ آتی ہے، مہنگائی مارچ کرنے جب وہ آئے تھے، تو ان کے پاس تو یہ ساری چیزیں، ان کی تو خواہش ہے کہ الیکشنز ہوں، لیکن یہ پی ڈی ایم کی یہ خواہش ہے کہ بے شک اس کے اندر تھوڑا سا جو نون لیگ اور دیگر جماعتیں تھوڑا سا ڈیلے بھی ہو جائے تو ان کو کوئی ایشو نہیں ہے، تو اس وجہ سے بھی یہ تھوڑا بہت اختلاف آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے۔ اچھا، اب سینئر صحافی کامران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے۔ گزشتہ روز میں نے آپ کو کہا تھا کہ صدر عارف الوی صاحب عمران خان کے پاس کسی کا پیغام لے کے آئے اور بڑا امپورٹنٹ پیغام لے کے آئے، جب ڈیٹیلز سامنے آ جائیں گی، کہیں اور بھی رپورٹ ہو جائے گا کچھ چیزیں، تو پھر میں آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کروں گا۔ اب کامران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے۔ کامران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب جنرل عاصم منیر ملک کی چوٹی کی بزنس لیڈرشپ کے ساتھ کل شب ملاقات میں بتایا کہ انہوں نے صدر عارف الوی کے ذریعے عمران خان کو وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کا پیغام بھیجا تھا، مگر خان صاحب نے نہ مانے بلکہ آرمی چیف سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ جنرل عاصم نے کہا وہ سیاسی عمل میں مداخلت کے لیے تیار نہیں۔ اچھا، اب ہمیں یہ اطلاع آئی تھی کہ صدر عارف الوی کے ذریعے پیغام بھیجے گئے ہیں عمران خان کو کہ آپ ملاقات کریں، کدھر سے پیغام آئے ہیں، کچھ مختلف پیغامات آ رہے تھے۔ اب اس میں ڈیٹیلز میں نہیں جاتا کہ میرے سورسز نے کیا بتایا تھا۔ میں جو کامران خان صاحب پاکستان کے ایک بڑے صحافی ہیں، نامور صحافی ہیں، اور یقیناً ان کے ذرائع نے جو ان کو یہ خبر دی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے اور صحیح خبر دی ہوگی۔ اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے تو وہ جو دوست یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان آرمی چیف کو پیغامات بھجوا رہا ہے، ملنے کا کہہ رہا ہے، ترلے منتیں کر رہا ہے۔ بھائی پیغامات دوسری طرف سے آئے تھے، پیغامات دوسری طرف سے آ رہے ہیں کہ جناب آپ سیاسی قیادت سے ملیں، آپ شہباز شریف صاحب سے ملیں، اس لیے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ یہ سیاسی قیادت ہے وہ کتنی قابل ہے، یہ عوام ان کے پیچھے کتنی کھڑی ہے۔ اب خان صاحب نے تو شہباز شریف سے ملنے سے انکار کر دیا۔
اب یہ کچھ دن پہلے جو ہے، بلکہ ایک دو دن پہلے یہ نون لیگ کی ساری قیادت کہہ رہی تھی کہ ہم نے جو ہے اس سے ملنے سے انکار کر دیا ہے. خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، سب سے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہوں. میں نے اسی وقت آپ کو کہہ دیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جنہوں نے مبینہ طور پہ ملک کی دولت لوٹی ہے ان کے ساتھ میں نہیں بیٹھوں گا، جس سے ان کی مراد وہ جن پہ الزام لگاتے ہیں وہ یہ پی ڈی ایم کی قیادت، پیپلز پارٹی کی قیادت، یہ لوگ ہیں. خان صاحب یہ الزام لگاتے ہیں وہ ان سے کبھی نہیں ملیں گے، وہ نہ ہی انہوں نے کوئی ایسا پیغام بھیجا ہے ان سے ملنے کے لیے. اب یہ چیز اس سے بھی ثابت ہوگی کہ عمران خان صاحب کی ٹویٹ سے کہ آرمی چیف نے پیغام بھجوایا عمران خان کو کہ جناب آپ شہباز شریف صاحب سے ملیں، لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے نہیں ملنا، ہاں اگر ملنا ہے تو آپ سے مل لیتے ہیں. کیونکہ اس وقت اگر سسٹم کے اندر کسی کی کریڈیبلٹی ہے، اگر کوئی اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کر سکتی ہے. یہ عمران خان کا بیانیہ ہے. اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اتفاق کر سکتے ہیں، لیکن سب کو پتا ہے کہ یہ جو حکومت کس طرح کھڑی ہے اور کون کہ اگر ان کو سپورٹ حاصل نہ ہو تو یہ 2 دن میں گر جائیں گے. یہ ہے بیانیہ عمران خان صاحب کا، اور اس میں وہ کہتے ہیں باپ پارٹی ہے، دیگر پارٹیاں، بڑے وہ ایک لمبی بحث ہے، اس میں نہیں جاتا. باقی اب جو اس میں ایک اور چیز وہ یہ لکھی ہے کہ جنرل عاصم منیر نے کہا کہ وہ سیاسی عمل میں مداخلت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب عمران خان کو عارف علوی کے ذریعے پیغام بھجوانا بھی تو سیاسی عمل میں ہی ایک طرح سے مداخلت ہے، اور دوسری طرف سے عمران خان کا بھی ان سے ملاقات کا خواہش کرنا یہ بھی تو ہے نا کہ اب سیاستدان بھی تو وہ ان کو، عمران خان کا بھی ان سے ملاقات کا خواہش کرنا یہ بھی تو ہے نا کہ اب سیاستدان بھی تو وہ ان کو گھسیٹتے ہیں بیچ میں. اور یہ جو ہے بات کہ مجھے پڑھ کے تھوڑی سی حیرانگی ہوئی کہ اگر آپ یہ بھی پیغامات بھجوا رہے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر ملے وزیر اعظم سے، تو سیاست میں تو یہ مداخلت ہوگی. اب یہ مبینہ طور پہ یہ جو ہے عمران خان صاحب کی خبر ہے. اب ہو سکتا ہے کہ اس خبر میں اس طرح منوان ٹھیک نہ ہو، کوئی اوپر نیچے بھی ہو، لیکن خبر حکومت کی طرف سے عمران خان کو یہ پیغامات بھجوائے گئے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ملنے کی خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے، کہہ رہا ہے مل بیٹھ کے چیزوں کو ہم حل کر لیں. خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ان سے ہم کسی صورت میں نہیں ملیں گے. ہاں نیچے لیول پہ اگر جماعتوں کے کوئی مذاکرات ہو سکتے ہیں تو وہ ضرور ہوں، اور اگر آرمی چیف سے کوئی ملاقات ہو سکتی ہے تو آرمی چیف اگر ریزرویشنز ہیں اکانومی کے حوالے سے، دیگر حوالے سے، وہ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کریں. کیونکہ ماضی میں بھی آرمی چیف جو ہیں، جو اپوزیشن لیڈرز ہیں، ان کو بریفنگ دیتے رہے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر دیتے رہے ہیں، دیگر جگہوں پہ دیتے رہے ہیں، بلاول صاحب کو دیتے رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کو دیتے رہے ہیں کہ جناب یہ سیکورٹی کی سچویشن ہے، یہ سچویشن ہے. تو اس حوالے سے خان صاحب نے کہا اگر اس حوالے سے کوئی چیز ہے تو وہ آ کے ہمیں ضرور بتا دیں، ہمیں بریفنگ دے دیں، ہم ان سے ملنے کے لیے تیار ہیں اور ہمارے ان کے ساتھ ہم بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ ہے جناب اب تک کی سچویشن اور اب تک کے حالات. لیکن اب آپ کو سمجھ آئیے کہ ان کا بیانیہ سیاسی بیانیہ کیوں نہیں بنتا. وہ میں نے آپ کو دکھا دیا کہ ان کا ذاتی نوحہ ہے، اپنے غموں کا دکھڑا یہ روتے رہتے ہیں، اور ان غریبوں کو کہ جن کو اپنی روٹیوں کے لالے پڑے ہوئے، یہ ان کو بتاتے ہیں کہ جناب ہم جو لوگ دنیا بھر میں مہنگی گاڑیوں میں گھوم پھر رہے ہیں، ہمارے اوپر جو ہونے والے مظالم ہیں ان کا مقدمہ تم لڑو. بھائی آپ کو ان کا مقدمہ لڑنا ہے، ان بیچاروں کا جو آپ نے 6 مہینے میں، 9 مہینے میں، سال میں لوگوں کی حالت کر دی ہے، وہ سب کے سامنے ہے. اب تو یہاں پہ لوگوں کا جینا مشکل ہو چکا ہے. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.